البس والداہ تاج یوم القیامہ، قیامت کے دن حافظ صاحب کے امی ابا کو تاج پہنایا جائے گا، تاج، نور کا تاج۔ محدثین اعظام نے بڑا عجیب نکتہ بیان کیا ہے، فرمایا بچے کو حافظ بنانے میں ماں باپ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ بچہ اپنی مرضی سے مدرسہ نہیں گیا، اس بچے کو اگر اختیار دیا جاتا تو وہ کہیں کا کہیں چلا جاتا، لیکن اس کے ماں باپ نے یہ طے کیا کہ میرے بچے کو حافظ بنانا ہے، میرے بچے کا داخلہ مدرسے میں کرنا ہے۔ اس نیت پر اللہ نے یہ طے فرمایا ہے کہ اس بچے سے پہلے اس بچے کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ برا بھی نہ سوچیں، اس حافظ قرآن کو کل قیامت کے دن اللہ اختیار دے گا۔ کیا اختیار دے گا؟ میرے حافظ، تجھے آج اختیار ہے، تیرے خاندان میں سے کتنے لوگوں کو تو جنت میں لے جا سکتا ہے، لے جا۔ آج تجھے اختیار ہے، تو نے میرے کلام پاک کو یاد کیا، تو نے قرآن کو یاد کیا، تو نے اس سے محبت کی، تو نے اس پر عمل کیا، آج تجھے اختیار ہے، جا تیرے خاندان میں سے اٹھا، ماموں کو اٹھا، چاچا کو اٹھا، تایا کو اٹھا، مامی کو اٹھا، نانی کو اٹھا، تجھے اختیار ہے۔ لیکن علماء کرام نے بڑی عجیب و غریب بات یہاں پر لکھی ہے، اگر کوئی انسان کسی حافظ قرآن کو بنانے میں رکاوٹ بن رہا تھا، رکاوٹیں پیش کر رہا تھا، اس کے باپ کو جا کر کے کہہ رہا تھا کہ تو کیوں مدرسے میں ڈال رہا ہے، حافظ بنا کے کیا کرے گا، عالم بنا کے کیا کرے گا، قرآن پڑھا کے کیا کرے گا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ اس حافظ قرآن سے فرمائیں گے تو سب کو لے جا سکتا ہے، لیکن جو میرے کلام پاک کو پڑھانے میں رکاوٹ بنے ہیں، چاہے تیرا چاچا کیوں نہ ہو، چاہے تیرے دادا کیوں نہ ہو، چاہے تیرا ماموں کیوں نہ ہو، اس کو تجھے جنت میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اگر حافظ قرآن کے بارے میں بھلا نہیں سوچ سکتے، برا بھی نہ سوچیں، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، حکم دیا گیا ہے کہ حافظ قرآن کو دیکھ کر خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، خصوصاً ہمارے اس مجلس کے قابل فخر سپوت عزیزم حافظ محمد فیضان ابن محمد فاروق صاحب اور طلبہ عزیز جامع مدینۃ العلوم اور مدرسہ امداد العلوم اور پردہ نشین خواتین، میری مائیں اور بہنیں، اس وقت بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ شکاری پور میں پہلی مرتبہ کسی حافظ قرآن کے باپ نے یا اس کے خاندان والوں نے اس طرح کی ایک مجلس شادی محل میں سجائی ہے۔ یقیناً یہ بڑے فخر کی بات ہے اور بڑی اچھی سوچ ہے جو ہر حافظ قرآن کے باپ کے دل میں پیدا ہونی چاہیے۔ اس رنگ رلیوں کی دنیا میں، اس چمکتی دمکتی دنیا میں، ہم مسلمانوں نے جہاں قرآن کو چھوڑا ہے، وہیں ہمارے نزدیک حافظ قرآن کا بھی مقام نہیں ہے اور عالم دین کا بھی مقام نہیں ہے۔ گھروں میں تو قرآن موجود ہوتا ہے، لیکن اس قرآن کی عزت، اس قرآن کی اہمیت ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں اب باقی نہیں رہی ہے۔ جس شادی محل میں شادیاں ہوتی تھیں، دلہے کو بٹھا کر اسے نکاح پڑھایا جاتا تھا، آج اسی شادی محل میں ایک حافظ قرآن کے اعزاز کی بنیاد پر میں اور آپ جمع ہوئے۔ 1000 شادیوں میں شریک ہونے کا وہ ثواب نہیں ہے جو آج آپ اس مجلس میں شریک ہو کر ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات، یہ جو قرآن ہے
جو اس بچے نے 9 مہینے کے کم عرصے میں اپنے سینے میں بسایا ہے، یہ وہ قرآن ہے جو ایک آسمانی کتاب ہے جو اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں نازل کیا ہے۔ یہ پورا قرآن نازل ہونے کے لیے 23 سال لگے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اللہ نے 4 بڑی آسمانی کتابوں کو نازل کیا ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ 3 کتابیں جو نازل ہوئی ہیں وہ بیک وقت نازل ہوئی ہیں، ایک ساتھ اتری ہیں، ایک ساتھ اتر کر دکھا دی گئی، اس کو الگ الگ ہو گئی۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ نہ تورات محفوظ ہے، نہ زبور محفوظ ہے، نہ انجیل محفوظ ہے۔ لیکن قرآن کا یہ امتیاز ہے کہ قرآن بکھر بکھر کر کے آیا ہے، ٹکڑوں میں آیا ہے، الگ الگ آیا ہے، لیکن جب جڑ گیا تو ایسا جڑ گیا کہ کوئی اس کو بکھرا نہیں سکتا، کوئی اس کو جدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ دیگر آسمانی کتابوں کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی تھی، لیکن قرآن پاک کی گارنٹی اللہ نے لی ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تمام نبیوں کے اس دنیا سے جانے کے بعد نبیوں کے معجزے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی معجزہ نبی کی جانے کے بعد برقرار نہیں رہتا ہے۔ دنیا کا واحد معجزہ جو برقرار ہے وہ قرآن پاک ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم اگر کسی معجزے کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے جو ہمارے درمیان محفوظ ہے۔ آج بھی اس کے ایک نقطے میں تبدیلی نہیں آئی، کوئی اس کے آیت کو گرا نہیں پایا، کوئی اس کے آیت کو ہٹا نہیں پایا۔ آج بھی چیلنج ہے، اگر تمہارے اندر ہمت ہے لاؤ، اپنے شریکوں کو لاؤ، اپنے ادیبوں کو لاؤ، بلیغوں کو لاؤ، فصیحوں کو لاؤ، اور پھر قرآن جیسی کوئی صورت بنا کے دکھاؤ۔ اللہ نے چیلنج لیا ہے، 3 مرتبہ قرآن پاک میں وہ چیلنج آیا ہے، ہمت ہے تو لا کے دکھاؤ جو قرآن کے ٹکر کی کوئی صورت اور قرآن کے ٹکر کی کوئی آیت۔ آج تک کیا قیامت کی صبح تک کوئی انسان قرآن کی ٹکر کی کوئی آیت لا نہیں سکتا۔ پاک کتاب، پوتر کتاب، جس میں قانون ہے، جس میں اسلامیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جس میں حکم دیا گیا ہے، اے ایمان والو یہ کام کرو، اے ایمان والو وہ کام کرو، اے ایمان والو یہ نہ کرو، اے ایمان والو وہ نہ کرو۔ مجھ سے خطاب ہے، آپ سے خطاب ہے۔ علماء کرام نے کہا ہے اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے، اللہ سے بات کرنا چاہے، اس کو حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو، نماز میں تم اللہ سے بات کر رہے ہو۔ اور اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، مجھ سے اللہ بات کرے، تو چاہیے کہ قرآن پڑھے۔ قرآن وہ ہے جس میں اللہ بندے سے بات کر رہا ہے۔ کلام پاک بولتے ہیں ہم اس کو، کلام پاک، کلام کے معنی بات کے، کلام کے معنی گفتگو کے۔ وہ اللہ کی باتیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں سے کر رہا ہے، مجھ سے کر رہا ہے، آپ سے کر رہا ہے، امت کے ہر فرد سے کر رہا ہے، اپنے ہر بندے سے کر رہا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے، 23 سال کی مدت میں جو قرآن نازل کیا گیا، اس قرآن کو اس بچے نے 9 مہینے میں یاد کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اے دنیا والو، تم قرآن کو جلا سکتے ہو، تم قرآن کو پھاڑ سکتے ہو، تم قرآن کو دفن کر سکتے ہو، تم قرآن کو مٹانے کی سازشیں کر سکتے ہو، لیکن ان سینوں کا کیا کرو گے جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے؟ کتنے سینوں کو جلاؤ گے؟ کتنے قرآن کو جلاؤ گے؟ یہ وہ سینہ ہے جو گواہی دے رہا ہے اس آیت کی، یہ وہ سینہ ہے جو اس آیت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فیضان جیسے، سلمان جیسے اور جیسے مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کے سینوں میں قرآن کو یاد رکھا کر میں یہ گارنٹی لے رہا ہوں کہ میرا قرآن کبھی بدلے گا نہیں۔ یہ وہ بچہ ہے، یہ وہ بچہ ہے۔ کسی بھی بڑے ادارے کے قاری صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، اس کا اختیار دیکھیے کتنا ہے۔ بڑے ادارے کے قاری صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، امامت میں ہیں، یہ بچہ پیچھے کھڑا ہے۔ اگر وہ قاری صاحب اٹکیں گے، دنیا کا دستور ہے کہ بڑے کے سامنے زبان نہ کھولی جائے،
دنیا کا دستور ہے بڑے کو ٹوکا نہ جائے، دنیا کا دستور ہے بڑے کے سامنے اپنی زبان ہلائی نہ جائے، لیکن یہ 11-12 سال کا بچہ اور اس کے سامنے 90 سال کا حافظ قرآن، استادوں کے استاد قرآن سنا رہے ہیں، اگر کسی سورے میں اٹک رہے ہیں تو قرآن نے اختیار دیا ہے کہ اس بچے کو کہ 11 سال کا ہو کر 90 سال کے حافظ قرآن کو لقمہ دے سکتا ہے۔ کس نے دی یہ طاقت؟ کس نے دیا یہ پاور؟ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے شکاری پور کی مٹی سے اٹھنے والا بچہ حافظ قرآن ہو کر کے یہاں بیٹھا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ آج ان کے دادا خوش ہیں، ان کی دادی خوش ہیں، ان کے چاچا خوش ہیں، ان کے ابا خوش ہیں، ان کی امی خوش ہیں، ان کے بھائیاں خوش ہیں۔ خوش ہونے کا یہ مقام ہے کہ ہمیں اس حافظ قرآن کو دیکھ کر خوش ہونا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، حکم دیا گیا ہے کہ حافظ قرآن کو دیکھ کر خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، حافظ قرآن سے محبت کا اظہار ہو، اور یہ محبت کا اظہار اپنے گھروں سے ہونا چاہیے، جیسے آج ان کے والد صاحب نے جلسہ کر کے لوگوں کو بلا کر، ساگر کے بچوں کو بس کا اہتمام کر کے یہاں بلا کر، ان کے ابا اور ان کے دادا اور ان کے چاچا نے یہ کوشش کی ہے، یہ کوشش کبھی رائے گا نہیں جائے گی۔ حافظ قرآن کی عزت اس کے گھر سے شروع ہو۔ ہمارا بچہ حافظ ہے، اس کا باپ اسے آرے بول رہا ہے، جارے بول رہا ہے، آ بول رہا ہے، بیڑ بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گھر میں اس بچے کو عزت نہیں دی ہے۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کو اپنے گھر میں عزت نہیں دی ہے، اللہ کی قسم باہر آپ کے بچوں کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ آپ گھر میں عزت دیں، حافظ صاحب کہہ کر کے بلائیں، بھلے سے وہ آپ کا بچہ ہے، بھلے سے وہ آپ کے گود میں پلا ہوا ہے، لیکن اس کے سینے میں وہ ہے جو تمہارے سینوں میں نہیں ہے۔ تمہارے سینے گانوں سے بھرے ہیں، تمہارے سینے غلط افکار سے بھرے ہیں، تمہارے سینے غلط خیالات سے بھرے ہیں، اور اس بچوں کے سینے حفظ قرآن اور قرآن کی آیتوں سے بھرا ہے، بھلے سے وہ آپ کا بچہ ہے۔ جب بھی بلائیں گے حافظ قرآن، حافظ صاحب آئیے، حافظ صاحب کھائیے، حافظ صاحب بیٹھیے، یہ اس کی عزت ہے۔ آپ دنیا میں عزت دیں گے تو آخرت میں اللہ عزت دے گا۔ عام طور پر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، کیا حدیث ہے؟ کل قیامت کے دن حافظ صاحب کے والدین کو اللہ البسا تاج البسا والداہ تاج یوم القیامہ، قیامت کے دن حافظ صاحب کے امی ابا کو تاج پہنایا جائے گا، تاج، نور کا تاج۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، محنت کرنے والا بچہ ہے، لیکن تاج پہنایا جا رہا ہے ماں باپ کو، تاج پہنایا جا رہا ہے ماں باپ کو، عزت دی جا رہی ہے ماں باپ کو، بچے کا کیا قصور ہے؟ محدثین اعظام نے بڑا عجیب نکتہ بیان کیا ہے، فرمایا بچے کو حافظ بنانے میں ماں باپ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ بچہ اپنی مرضی سے مدرسہ نہیں گیا، اس بچے کو اگر اختیار دیا جاتا تو وہ کہیں کا کہیں چلا جاتا، لیکن اس کے ماں باپ نے یہ طے کیا کہ میرے بچے کو حافظ بنانا ہے، میرے بچے کا داخلہ مدرسے میں کرنا ہے۔ اس نیت پر اللہ نے یہ طے فرمایا ہے کہ اس بچے سے پہلے اس بچے کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اس بچے کے ماں باپ کی عزت افزائی کی جائے گی، اس بچے کے ماں باپ کا اعزاز کیا جائے گا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہم اگر حافظ قرآن کے بارے میں بھلا نہیں سوچ سکتے، برا بھی نہ سوچیں، برا بھی نہ سوچیں، اس حافظ قرآن کو کل قیامت کے دن اللہ اختیار دے گا۔ کیا اختیار دے گا؟ میرے حافظ، تجھے آج اختیار ہے، تیرے خاندان میں سے کتنے لوگوں کو تو جنت میں لے جا سکتا ہے، لے جا، آج تجھے اختیار ہے۔ تو نے میرے کلام پاک کو یاد کیا، تو نے قرآن کو یاد کیا، تو نے اس سے محبت کی، تو نے اس پر عمل کیا، آج تجھے اختیار ہے، جا تیرے خاندان میں سے اٹھا، ماموں کو اٹھا، چاچا کو اٹھا، تایا کو اٹھا، مامی کو اٹھا، نانی کو اٹھا، تجھے اختیار ہے۔ لیکن علماء کرام نے بڑی عجیب و غریب بات یہاں پر لکھی ہے، اگر کوئی انسان کسی حافظ قرآن کو بنانے میں رکاوٹ بن رہا تھا،
رکاوٹیں پیش کر رہا تھا، اس کے باپ کو جا کر کے کہہ رہا تھا کہ تو کیوں مدرسے میں ڈال رہا ہے، حافظ بنا کے کیا کرے گا، عالم بنا کے کیا کرے گا، قرآن پڑھا کے کیا کرے گا؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ اس حافظ قرآن سے فرمائیں گے تو سب کو لے جا سکتا ہے، لیکن جو میرے کلام پاک کو پڑھانے میں رکاوٹ بنے ہیں، چاہے تیرا چاچا کیوں نہ ہو، چاہے تیرے دادا کیوں نہ ہو، چاہے تیرا ماموں کیوں نہ ہو، اس کو تجھے جنت میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جس نے محبت کیا ہے تیرے ساتھ، جس نے محبت کیا ہے کلام پاک کے ساتھ، جس نے محبت کیا ہے قرآن کے ساتھ، اس کو لے جائے گا، بھلے سے وہ گنہگار ہو، بھلے سے وہ خطا کار ہو، بھلے سے وہ سیاہ کار ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ مجلس ہے، فاروق بھائی نے جو ہمارے ساتھی ہیں، مولانا شکیل صاحب جو اس بچے کے چاچا ہیں، جناب عبدالکریم صاحب جو اس بچے کے دادا ہیں، آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اتنے لوگوں کو جمع کیا، اتنے مدرسے والوں کو جمع کیا، امداد العلوم کے اساتذہ قابل مبارکباد، امداد العلوم کے ذمہ داران قابل مبارکباد، امداد العلوم کے بڑے حضرت قابل مبارکباد۔ آپ کو بدلہ اللہ دے گا، دنیا نہیں دے گی، دنیا ذلت سے دیکھے گی، دنیا حقارت سے دیکھے گی۔ ان دنیا والوں کو یہ فکر ہے ہمارا بچہ حافظ ہوگا تو مستقبل میں کھائے گا کہاں سے، ہمارا بچہ عالم ہوگا یہ کس کے پیچھے رہ کر کے کھائے گا۔ دنیا والوں کے اعتراضات ہماری ہمتوں کو پست نہ کریں۔ ہمارے اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت دی ہے، ہمت کرو مسلمانوں، ہمت کرو۔ تمہارا بچہ حافظ قرآن ہو، تمہارا بچہ عالم دین ہو، تمہارے 5 بچے ہیں، اگر آپ نے بچے کو دیندار نہیں بنایا، اگر آپ نے بچوں کو دین نہیں سکھایا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو اصلاح نہیں بنایا کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم 5 بچے چھوڑ کر کے مر رہے ہو، لیکن یاد رکھو تم بے اولاد مرے ہو، تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے 3 چیزیں اس کے قبر میں آنے والی ہوتی ہیں، یا 3 میں سے کوئی ایک چیز، اس میں ایک ہے ولد صالح يدعو له، ایسا بچہ جو ہمارے مرنے کے بعد ماں باپ کا خیال کرے، ایصال ثواب کے کام کرے، تلاوت کلام پاک پڑھ کر ایصال ثواب کا ذریعہ بنے۔ ہم پراپرٹی کے چکر میں، جائیداد کے چکر میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں، لیکن بچے کو مسلمان نہیں بنا رہے ہیں۔ ہمارا بچہ ڈاکٹر ہے، اسے پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ ہمارا بچہ بزنس مین ہے، اسے بیوی کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ ہمارے بچوں کو ہم نے کیا کیا نہیں پڑھایا، ہم نے اپنے بچوں کو انسان نہیں بنایا۔ مدارس وہ ہے جہاں بچے کو سب سے پہلے انسان بنایا جاتا ہے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ بیٹا انجینئر بنے گا، ماں باپ صبح میں فکر کریں گے اس کے لیے ناشتہ کیا پکانا ہے۔ بچہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا، صبح اٹھ کر فکر یہ کرے گا کہ ماں باپ کو ناشتہ کیا کھلانا ہے۔ فرق ہے دونوں میں فرق ہے۔ پڑھائیں، ضرور پڑھائیں۔ ہمارا بچہ ڈاکٹر ہو، پہلے مسلمان ہو، پہلے حافظ ہو۔ کیا بتاؤ، وقت کم ہے، مسلمان پیچھے ہے۔ قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو یاد کرنے میں غیر مسلم آگے ہیں، آگے۔ تمہیں کیا یاد ہے قرآن، تمہیں کیا یاد حدیثیں؟ غیر مسلم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، غیر مسلم جن کو ہم ہندو کہتے ہیں، وہ قرآن یاد کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو یاد کرا رہے ہیں۔ عام مسلمان کے سامنے بیٹھ کر کسی کافر انسان کو بٹھا دیا جائے، مسلمانوں تم پر قرآن اترا ہے، تمہارے اندر طاقت تک نہیں ہے کہ اس کے اعتراضات کے جواب تم دے سکو، جبکہ قرآن تمہارے گھر میں موجود ہے۔ کون سا علم ہے تمہارے پاس؟ کون سا دین ہے ہمارے پاس؟ کون سی شریعت کا ہم جو ہے استعمال کر رہے ہیں؟ ہم نے سب سے زیادہ ہماری نگاہ میں حافظ قرآن کا مقام گرا ہوا ہے۔ کبھی ہم نے کسی حافظ قرآن کو سینے سے نہیں لگایا، کبھی ہم نے کسی حافظ قرآن کے سر پر محبت کا ہاتھ نہیں رکھا، کبھی ہم نے کسی حافظ قرآن کو اپنے گھر میں بلا لے جا کر کھانا نہیں کھلایا۔ کیوں؟ ہمارے دل میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ناچنے والا کوئی ہیرو آ جائے، اس کو دیکھنے کے لیے پورا گاؤں جمع ہو جاتا ہے، پورا تعلق جمع ہو جاتا ہے۔ اس حافظ قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، اس ہیرو کو دیکھنا ثواب نہیں ہے۔ یہ ثواب کی مجلس ہے جو آج منعقد کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ اگر یہ طے کر لیں اللہ نے مجھے 4 بچے دیے ہیں، چاروں بچے میرے حافظ ہوں،
بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی، آپ نے دنیا کو اختیار نہیں کیا، آپ نے آخرت کو اختیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے نکاح کے موقع پر ایک بات ہمیں ارشاد فرمائی، عورت کو 4 چیزیں دے کر یا 4 میں سے کوئی ایک چیز دے کر شادی کی جاتی ہے، یا اس کا جمال دیکھا جاتا ہے، یا مال دیکھا جاتا ہے، یا خاندان دیکھا جاتا ہے، یا دین دیکھا جاتا ہے، دین۔ آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اگر مجھے اختیار دیا جائے لڑکی کون ہو سامنے والی، دیندار لڑکی کو لاؤ، گھر میں دیندار لڑکی کو لاؤ۔ دیندار لڑکی کا مطلب یہ ہے اس کی گود میں پلنے والے بچے دیندار ہوں گے، دیندار ہوں گے۔ ایک بزرگ نے اپنے بچوں سے کہا تھا، بیٹا میں جب بھی تیری ماں کو دیکھنے کے لیے شادی سے پہلے گیا کہ میرے نکاح میں کون آئے گی، میں یہ سوچ کر کے نہیں دیکھا کہ میری ہونے والی بیوی کیسی ہوگی، میں نے یہ سوچا کہ میرے بچوں کی ہونے والی ماں کیسی ہونی چاہیے، ماں کیسی ہو، ماں دیندار ہو۔ ماں کا گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، وہ درست ہے تو سب درست ہے، وہ بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا۔ یہ ماں باپ کا کرشمہ ہے، یہ ماں باپ کی سوچ ہے، یہ ماں باپ کی فکر ہے، یہ ماں باپ کا اخلاص ہے، یہ ماں باپ کا تصور ہے، جو سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو، میرا بچہ عالم دین ہو، مبارکبادی کے مستحق قرآن کے رو سے بھی، حدیث کے رو سے بھی۔ اور مسلمانوں ضرورت ہے اس بات کی، آج اس قرآن کو ہم اہمیت دیں، قرآن کو پڑھیں، کنڑا میں آتا ہے کنڑا میں پڑھیں، انگلش میں آتا ہے انگلش میں پڑھیں، عربی میں تو آنا چاہیے، عربی میں اس کا مطالعہ کریں کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ ہم نے جب سے قرآن کو چھوڑا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن چھوڑ ڈالیں، نیوز پڑھنے ٹائم ہے، قرآن پڑھنے ٹائم نہیں۔ جو قوم صبح اٹھتے ہی واٹس ایپ اور فیس بک کھولتی ہو، وہ قوم کہاں سے قرآن کھولے گی، کہاں سے قرآن کھولے گی؟ شادی میں آیا قرآن آپ کے گھر کی بہو نہیں کھولتی ہے، آپ کو غصہ نہیں آتا ہے، آپ کی بہو آدھا گھنٹہ لیٹ چائے بنا کر کے دیتی ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ آپ چائے پینے کے لیے پیدا ہوئے، آپ کھانے کے لیے پیدا ہوئے، آپ سونے کے لیے پیدا ہوئے، آپ تلاوت کلام پاک کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ آج طے کریں، یہ مجلس نہ کھانے کی ہے، یہ مجلس نہ سننے کی ہے، یہ مجلس عمل کی ہے۔ طے کر لیں، آج ارادہ کر لیں، میرے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ کسی بھی مدرسے میں جائیں، کسی بھی مدرسے میں داخلہ کریں، لیکن حافظ قرآن ضرور بنائیں۔ آپ کا بچہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائے، آپ کا بچہ آپ کے بیوی کی نماز جنازہ پڑھائے، وہ اپنی ماں کی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ ہمارے سامنے ہزاروں جنازے آتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ آپ کا بچہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا، وہ پہلی تکبیر میں یہ نیت کرے گا، اللہ میرے ابا تیرے پاس آ رہے ہیں، میرے ابا کی مغفرت فرما۔ اے اللہ میری امی تیرے پاس آ رہی ہے، بے شمار گناہ ہے میرے امی کے پاس، اے اللہ مجھے حافظ بنایا ہے، اس حافظ کی قسم، اس حفظ قرآن کی قسم میری ماں کو مغفرت فرما دیجیے۔ یہ بچے کی دعا ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، مجھے لمبی گفتگو کرنا نہیں ہے، مبارکباد دیتے ہوئے آپ تمام حضرات کو، شکاری پور والوں کو اور امداد العلوم کے اساتذہ اور طلباء کو اور اس بچے کے ماں باپ کو ان کے خدمت میں کلمات تشکر ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔